شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الأنبياء ومشكاة الضياء وثوابة العليا وسرة البطحاء وجنابي الحكمة ومصابيح الظلمة وعلى آله الثقيل الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين عليه السلام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عند جمال الحسين وأصحاب الحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. سلام. خالق ان کو محبت کے نام سے اور درود و سلام کو ان صلوات مقدسہ پر جو بچے خدا اپنی کریم زبان میں قرآن میں انسان کی زندگی کو دو منزلوں پر محیط کر کے ارشاد فرماتا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ دن یعنی یوم حشر کا دن، اس دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگا. سامعین، دو منزلیں انسان کی بشری منازل بتا دی زندگی کی. ایک تمام بشر کی تمام تر زندگی کی انتہا قیامت، اور اس میں ایک اختیار بتایا ہے خدا نے، وہ اختیار امامت کا ہے. ہمارے بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جبر پر یقین رکھتے ہیں، فلسفہ جبر پر. فلسفہ جبر یہ ہے، عقیدہ جبر یہ ہے کہ جو کچھ ہے خدا نے ہم پر مسلط کر دیا ہے، جبراً ہر کام ہو کر رہے گا جو خدا چاہے گا. مگر اہل بیت کے مکتب میں، اہل بیت کی شریعت میں خدا ہرگز جابر نہیں ہے. خدا اختیار دینے والا، محبت کرنے والا، اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا عشق کرنے والا خدا ہے. اس آیت میں دو چہرے دکھائے ہیں حیات بشری کے، ایک قیامت اور ایک امامت. یہ دو حقیقتیں ہیں انسانیت کی، عالم بشریت کی دو عظیم حقیقتیں. ایک انتہائی بشریت یعنی قیامت، اور ایک اختیار بشریت یعنی امامت. ایک طرف جبر یہ ہے کہ موت خدا مسلط کرتا ہے، موت ہمارے ہاتھوں میں، نہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ موت پر ہم قدرت رکھتے ہیں. موت وہ ساقی کہ جس کے کبھی تھکتے نہیں ہاتھ، بھرتی جاتی ہے صدا جام وہ ایک جام کے بعد. موت پر کسی کا اختیار نہیں، زندگی پر اختیار نہیں. یہ خدا نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ جس کو چاہے جب چاہے زندگی عطا کرے، اور جب چاہے کسی سے یہ تحفہ حیات الواقف لے لے. یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک تو ہوا
تو سمجھیے کہ خدا کی طرف سے ہمارا اختیار نہیں ہے، مگر دوسرے ہی لمحے خدا اسی زندگی کو جس کو اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس مرضی میں آدمی کے بشر کی مرضی کو اختیار کی صورت میں دیتے ہوئے امامت کی نعمت عطا فرماتا ہے کہ اختیار دیتا ہوں تجھے، تو اپنی موت کو جیسا بنا لے، تو اپنے حشر کو جیسا بنا لے، تو اپنے احتساب کو جس مرضی شکل میں ڈھال لے، یہ اختیار ہے تمہارے پاس۔ موت بے شک میرے ہاتھ میں ہے، موت تو خدا دیتا ہے نا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم کل تمہاری بات، موت اس کی طرف سے ہے، زندگی اس کی طرف سے ہے، مگر اس زندگی کو خدا نے انسان کے بہترین اختیار سے مزین کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ زندگی خدا کی طرف سے ودیعت کردہ ضرور ہے، مگر ہمارے اختیار سے بری بھی بن سکتی ہے اور اچھی بھی بن سکتی ہے، خیر بھی بن سکتی ہے اور شر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو خدا نے توازن رکھا ہے اختیار اور جبر کا۔ زندگی میں دوں گا، اختیار تجھے ہے کہ اپنا امام ایسا منتخب کر لے۔ اب موت چونکہ سمجھتے ہیں جبر ہے، خدا کا جبر ہے کہ خدا جب چاہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ توحید پرست ہیں، خدا کو اپنی معرفت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اپنے دل کی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں، خدا کی قسم جتنا کریم، جتنا اختیار دینے والا، جتنی محبت کرنے والا، جتنا کرم کرنے والا، جتنا رحم کرنے والا خدا ہے، خدا کی قسم ہم فخر کرتے ہیں اس خدا پر۔ کیا عظمتیں ہیں! اگر آپ اپنی توحید پرست آنکھیں کھول کر دیکھیں تو خدا نے وہ زندگی جس کو اپنے اختیار میں لیا ہے، خدا کی قسم اس زندگی کو بھی انسان کے اختیار میں دے رکھا ہے۔ یا تو ضلالت کی موت مر جاؤ یا شہید ہو کر خود کو ہمیشہ کے لیے زندگی دے دو۔ موت کہاں ہے؟ خدا نے یہاں پر بھی انسان کو اختیار کی دولت عطا فرمائی ہے۔ مت سمجھنا کہ میں تمہیں موت دوں گا، میں نے یہاں بھی اختیار کا ترازو رکھا ہوا ہے۔ اے میرے بندے، میں نہ جابر ہوں نہ مسلط کردہ کام کیا کرتا ہوں، تجھے اختیار ہے۔ زندگی میں نے بنائی ہے، بالکل بنائی ہے، نعمت دی ہے، یہ نعمت الہیہ ہے، یہ تحفہ ہے عالم بشریت کے لیے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا۔ زندگی میری نعمت تھی، میرا تحفہ تھی، میرا احسان تھی مومن کے لیے، انسان کے لیے نعمت وجود عطا کی، تحفے کی ضرورت، اب اختیار دیا ہے بندے کو۔ کہتے ہیں نا موت تو آنی ہے، نہیں، اختیار دیتا ہے خدا، چاہے تو جہالت کی موت مر جا بغیر امام کی معرفت کے، اور اگر اختیار کو استعمال کر تو اسی زندگی کو دائمی زندگی، عدم آباد زندگی، بقا ہی بقا کی طرف موڑ دے۔ موت کہاں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت ہے؟ موت نہیں بنائی خدا نے، موت ہم نے بنائی ہے۔ جہالت کی موت، کفر کی موت، بے علمی کی موت، نفاق کی موت، منافقت کی موت، یہ موتیں انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ خدا نے جو موت کا تصور دیا ہے وہ شہادت ہے۔ خود خدا قرآن میں کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ مت سمجھو، یہاں موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے۔ جو موت کا انتظار کر رہے ہو، وہ جو زندہ رہنے کے خیال میں ہے، وہ جو زندگی کے سفر پر رواں دواں ہے، ان کی زندگی عدم آباد تک ہے، بقا ہی بقا ہے، باہر بقا میں رہنے والے ہیں یہ لوگ جن کے ہاں موت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کہاں ہے موت؟ یہ جو شعر شاعروں نے کہے موت پر، ان سے پوچھو موت کہاں بنائی خدا نے؟ موت تو تم نے خود اختیار کی ہے، خدا کی قسم۔ وہ اختیار امامت کا دیا خدا نے، زندگی بھی خدا نے انسان کے اختیار میں دی ہے۔ تحفہ دے کر کہا لے جا اس کو جتنا لے جانا چاہتا ہے، بڑھا لے جتنا بڑھانا چاہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ پہ اختیار ہی اختیار ہے، جبر نہیں ہے خدا کا۔ خدا جابر ہرگز نہیں ہے، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تو میں رحمان ہوں یا رحیم ہوں۔
میرا خیال ہے انسان کی سب سے بڑی خواہش بھی اختیار ہی ہے. خواتین بھی چاہتی ہیں کہ ہم آزاد ہوں، ہمیں اختیارات ملیں. مرد کہتے ہیں ہمیں اختیارات چاہیے. حقوق اختیارات ہوا کرتے ہیں. اختیار خدا نے انسان کے ہاتھ پہ رکھا ہے. میں اگر خدا کو محبت سے پڑھتی ہوں تو میری چشم تصور نے بتایا ہے کہ خدا ہرگز کوئی چیز مسلط نہیں کرتا. اور پھر اپنی اس زبان سے جو علت اور معلول کی زبان ہے. فلسفے کا ایک نقطہ ہے کہ ہمیشہ معلول اپنے لیے علتیں بناتا ہے، وہ علتیں ہمیشہ معلول کی پہچان کرواتی ہیں. یہاں معلول وہ خدائے کریم ہے جس نے ایسی علتیں بنا چھوڑی ہے جن کا ذکر کرنا، جن کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. معلوم ہوا قیامت اور امامت دونوں اختیاری چیزیں ہیں. قیامت کو بھی اختیار کر سکتے ہو نہ مرنے کے لیے، ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے. قیامت کو بقا میں تبدیل کر سکتے ہو. اختیار ہی اختیار ہے. کون کہتا ہے کہ جبر کیا ہے خدا نے موت اور زندگی دے کر؟ موت کہاں دی ہے تیرے خدا نے؟ اس نے تو زندگی 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 دی ہے تمہیں. اور پھر اس کی تفسیر کرتی ہے وہ علتیں جو اپنے معلول کا تعارف کرواتی ہے. رسول فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. تم خدا کی طرف سے دی ہوئی موت کو موت سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے. سنو، من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا. جو مرا اور اس کے دل میں حب آل محمد ہوئی وہ مرا نہیں. ہم مرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ہمیشہ سے زندہ رہنے والے لوگ ہیں. جن سے محبت کرتے ہیں انہوں نے عدم آباد رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. انہیں بھی اپنے محبوب سامعین کی ضرورت ہے. سو معلوم ہوا اس علت نے بتایا کہ معلول یہ کہتا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، موت سے دور بھاگنا چاہتے ہو، موت سے دامن چھڑانا چاہتے ہو، موت کو اپنی ذات سے الگ کر دینا چاہتے ہو تو حب آل محمد کو اپنے دل میں رکھو. ایک طرف زندگی کی علامت بتائی، زندگی کی روشنی عطا کی، زندگی کی منزل بتائی. دوسری طرف اسی زبان وحی کی سلسبیل سے جڑی ہوئی زبان رسالت نے اسی لہجے میں، اسی سیاق و سباق میں کہا کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. اگر تم مر گئے اور تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، گویا جہالت کی موت مر گئے. اختیار کرتا ہے موت. جنہوں نے مرنا تھا بغیر معرفت امام کے، جہالت، کفر، منافقت کی موت، مر گئے، قبروں میں سڑ گئے، ختم ہو گئے. مگر جنہوں نے زندہ رہنا تھا رسول نے ان کا بھی بتایا کہ حب آل محمد مات شہیدا. یہ محبت ہی روشنی ہے، یہ محبت ہی معرفت ہے. امام کے زمانے کے امام کی معرفت کے لیے اگر حب آل محمد کی روشنی سے دل منور ہو جائے تو اس روشنی میں دل کی آنکھ اپنے زمانے کے امام کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھا لیا کرتی ہے، سمجھ لیا کرتی ہے، پہچان لیا کرتی ہے، مان لیا کرتی ہے. یہ حب آل محمد کی روشنی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. اور ایمان ہی وہ روشنی ہے جو دلوں کی آنکھوں کی بینائی بن جایا کرتی ہے. کیا عظمت ہے اس دل کی جس میں حب آل محمد، دوسرے لفظوں میں توحید آباد ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یا خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے جس نے جہالت میں تجھے پکارا تو نے اپنی ذات کا عرفان اسے عطا کیا. ذات کا عرفان کس طرح معرفت امام کے بعد اگلی منزل معرفت الہی کی ہے. یہ وسیلہ ہے وحدانیت کی طرف جانے کا. علی کی کریمی وسیلہ ہے خدا کے کرم کی طرف جانے کا. علی کی رحیمیت وسیلہ ہے، راستہ ہے، روشنی ہے خدا کی طرف جانے کی. یہ سارے وہ انواع اور مطہرات ہے جن کا دل میں رکھنا دراصل ایمان کو اپنے دل میں روشن کرنا ہے. مومنات یاد رکھیے گا، خدا جب بھی قرآن میں اپنے بہترین بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی صفتیں گنواتا ہے، سب سے بڑی صفت فرماتا ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ.
وہ میرے پیارے بندے ہیں جو غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غائب پر ایمان صرف چشم بصیرت سے ہو سکتا ہے، دل کی آنکھ کھلی ہو، دل ایمان سے روشن ہو، اپنی چشم بصیرت سے ہی وہ انسان دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ غائب پر ایمان لانے کے لیے اندر کی آنکھ کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ ان لوگوں کی آنکھ کھل سکتی ہے جن کا آقا علی مرتضیٰ یہ کہتا ہے، خدا کی قسم علی اس خدا کی نماز نہیں پڑھتا جسے اس نے دیکھا نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ علی نے اپنے دل کی آنکھ سے اپنے خدا کو دیکھ رکھا ہے۔ یہ آنکھ اس وقت کھل سکتی ہے، خدا کی وحدانیت کا ادراک اس وقت کر سکتی ہے جب اس کے اندر وہ ساری روشنی چشم بصیرت کی صورت میں موجود ہو۔ سب سے مشکل ترین ایمان بالغیب ہے۔ غائب پر ایمان لانا بہت مشکل کام ہے۔ خدا پر ایمان کیوں اللہ والے اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ آنکھوں کے اشاروں سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلنے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ غائب پر ایمان لائے ہیں، خدا کو بغیر دیکھے اپنے اندر سے اٹھتی ہوئی روشنی سے پہچانا ہے خدا کو، خدا کی قربت اختیار کی، خدا کی محبت میں گرفتار ہوئے، سو اتنے طاقتور ہوئے کہ کائنات نے تصرف دے دیا گیا ان کو۔ یہ طاقت ہے خدا کو پہچاننے کی، چشم بصیرت کی، غائب پر ایمان لانے کی۔ خدا کی قسم خدا پر ایمان لانا سب سے مشکل کام ہے۔ خدا اس کا اجر دیتا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ سامعین، ہر زمانے میں ہر قوم نے کائنات کی تاریخ کے ہر چوکے میں ہر زینے پر ایک ایمان بالغیب تھا خدا کا۔ اس کے جلوے موجود تھے، اس کے چہرے موجود تھے، اس کے نور موجود تھے۔ دیکھ دیکھ کر دل کرتا تھا کہ جس نے یہ نور اتارا ہے اس کو سجدہ کیا جائے۔ جناب حیدر صفدر وسیع پیغمبر، جناب حیدر صفدر وسیع پیغمبر، شریک نور نبی بادشاہ جن و بشر، شریک نور نبی بادشاہ جن و بشر، انیس و ناصر و نفس رسول نیک سیر، انیس و ناصر و نفس رسول نیک سیر، مطیع و تابع احکام خالق اکبر، مطیع و تابع احکام خالق اکبر، علم کو سنگ پہ قوت سے گاڑنے والے، کھڑے کھڑے در خیبر اکھاڑنے والے۔ حیدری بہت آسان ایمان تھا کہ ان چہروں کی مدد سے خدا تک پہنچا جائے، خدا کی تقدیس بجا لائی جائے، خدا کی ثنا کی جائے۔ مگر خدا کی قسم ہم جس نازک موڑ پہ کھڑے ہیں، ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، یہ کائنات کا سب سے اہم ترین مقام ہے۔ خدا نے جو تجربہ کیا ہے بشر کی صورت میں، یہ بشر کے اس تجربے کا عین عروج کا مقام ہے، یاد رکھیے گا۔ خوش قسمت ہے آپ جو اس عہد میں آباد ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پر سکیننگ ہو رہی ہے بشر کی، جیسے حسین نے سکیننگ کی تھی نا کربلا میں۔ رسول کے تو بہت اصحاب تھے، شمع رسالت کے گرد کئی پروانے تھے جو جل جل کے مرتے رہے، رسول کی روشنی سے جل جل کے مرتے رہے۔ بہت سے ایسے پروانے رکھے تھے رسول نے، مگر آپ کے مولا حسین نے سکیننگ کی ہے، پورے عالم اسلام میں سے صرف 72 کو منتخب کیا ہے جو دل کی روشنی سے منور تھے، جن کی آنکھیں چشم بصیرت رکھتی تھی۔ صرف 72 سکین کیا ہے حسین نے، اور خدا کی قسم اس سے بڑی سکیننگ ہمارے دور میں ہو رہی ہے۔ ارے 72 آئے تھے تو چہرہ حسین مقابل تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر خدا پر ایمان لانے کو دل کیا کرتا تھا، وہ چہرہ جس سے معجزات ساتے ہوتے تھے، جس کے قدم ایسے اٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ وجہ ذوالجلال جلال میں آ رہا ہے۔ جس کا ماتھا تجلی کا، وحدت کی تجلی کا برق تھا، جس کی زلفیں
واللیل کے بکھرے ہوئے سائے تھے اور جس کے ابرو گویا قوسین شب قدر کھلے ہوئے تھے. ایسی شخصیت کو دیکھ کے 72 کا آ جانا نسبتاً آسان ہے، مگر جس عہد میں ہم جی رہے ہیں تمام کا تمام عقیدہ، بشریت کا عقیدہ 3 اساس پر قائم ہے: توحید، امامت، رسالت. یہ 3 اساس ہے، یہ تکون ہے اس کائنات کی. اور خدا کی قسم ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس میں یہ تینوں تکونے عالم غیب میں ہے. ہم کیسے مومن ہیں کہ جو تینوں عقیدوں کو غائب میں مان رہے ہیں. رسول کہاں ہے؟ زمانے کا رسول ہے، ہمارے زمانے کا، ہم امت ہے اس کی، کہاں دے سکتے ہیں اسے؟ سن رکھا ہے. غائب پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر غائب پر ایمان لائے. ہمارے زمانے کا امام بھی موجود نہیں ہے، اس پر بھی غیبت کا ایمان ہے. اصل جو لفظ تھا یؤمنون بالغیب وہ دراصل اسی زمانے کے لیے تھا. نقطۂ عروج تاریخ بشریت یہ زمانہ کہ جس میں تینوں عقیدے جو خدا نے انسانیت کے لیے بنائے تمام کے تمام عالم غیب میں ہے. اور عالم غیب کو سوائے چشم بصیرت رکھنے والی آنکھ کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اسکیننگ ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو چشم بصیرت رکھتے ہیں، جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے. وہی اس قابل ہے کہ اس دور میں تینوں غائب کے عقیدوں پر پورے طریقے سے ایمان لے آئے. یؤمنون بالغیب اتنے باعظمت دور میں ہے. تبھی تو رسول نے فرمایا کہ میرے مہدی کے زمانے کے لوگ عام بنی اسرائیل کے انبیاء سے 1000 گنا بہتر ہوگا. کیوں؟ یؤمنون بالغیب، غیبت ہی غیبت ہے. مان ہے یہ خدا کا کہ میرے وہ مومن ضرور ایمان لے کر آئیں گے. خدا کی قسم جس دن آپ نے دل کی آنکھ کو کھولنا شروع کر دیا، معرفت کی آنکھ نے کھلنا شروع کر دیا، معرفت نے سر اٹھانا شروع کر دیا، خدا کی قسم ایسے منظر نظر آئیں گے آپ کو. بہت بڑے منصب پہ ہیں آپ. جس دن سارے غائب کے عقیدوں پہ پورا یقین، پورا ایمان، پورا اعتقاد ہو گیا، بالکل ایسے ہوگا جیسے شب عاشور تمام جانثاروں نے جب یہ فرما دیا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ چلے جاؤ، ہمیں 1000 مرتبہ زندگی ملے، ہم آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے. یہ جان، یہ دل، یہ آنکھیں، ہمارے ہتھیار، ہماری مال، ہمارے اولاد سب آپ کے لیے حاضر ہیں. یہ عہد وفا کروانے کے بعد، یہ سننے کے بعد مولا نے کہا ذرا سب اس سمت دیکھو. تمام جانثاران نے دیکھا. فرماتے ہیں کہ جنت گویا ہمارے سامنے موجود تھی. ہم نے ایسے منظر دیکھتے ہیں کہ ہماری چشم تصور سے بھی بالا ہے. سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ گئی. معلوم ہو گیا کتنی پہلے نہیں بتایا. اسکیننگ کر کے اس کے بعد ان کو تحفہ پیش کیا ہے کہ جو کچھ تمہیں ملنے جا رہا ہے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. خدا کی قسم آج کا مومن جب تینوں غیبوں پر ایمان لے آئے گا، اس کی آنکھیں جب کھلیں گی اس پر ایسے ایسے دروا ہوں گے کہ شکر خدا ادا کرے گا کہ شکر میں اس زمانے میں زندہ تھا اور خدا کے سارے غیبوں پر ایمان لے کر آیا. اگر یا امام ہو جائے، نگاہ لطف اگر یا امام ہو جائے، تمہارا نام ہو اپنا بھی کام ہو جائے، تمہارا نام ہو اپنا بھی کام ہو جائے. حجاب نور اٹھا کر جو آپ آ جائیں، حجاب نور ہٹا کر جو آپ آ جائیں، یہ انتظار کا قصہ تمام ہو جائے. سیرت و اعزاز میں دستار محمد، ہم کارو ہم انوار و ہم اتوار محمد، مہدی کے امامے میں ہے سرکار محمد. کیا عظمت ہے اس امام کی. میں نے مولا کے خصائل پڑھے ہیں، آپ کے خد و خال کو مطالعہ کیا ہے، بالکل ہم شکل محمد مصطفیٰ ہے.
اٹھاتے تو نقاب رخ اٹھاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سبحان اللہ، وہ نقاب رخ اٹھاتے تو کچھ اور بات ہوتی، جو وہ بے حجاب آتے تو کچھ اور بات ہوتی، حجاب نور ہٹا کر جو آپ آ جائیں وہ جو بے حجاب آتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے، یقین ظہور ہوگا ہے یہ امر حق بھی، لیکن ہے یقین ظہور ہوگا ہے یہ امر حق بھی، لیکن مذہب کی زندگی میں آتے تو کچھ اور نہ کرے کہ ہم مر جائیں گے تو آپ آئیں گے، وہ مارنے والا امام نہیں ہے، وہ قبروں سے اٹھانے والا امام ہے، جس کے دل کی آنکھ کھل گئی اس کا بقا کی طرف گویا دروازہ کھل گیا، جبھی وہ باب العلم کا بیٹا آئے گا دروازے فنا کے کھول کھول کے بقا والوں کو اٹھائے گا۔ مت غم کیجئے کہ ہم مر جائیں گے، ہم تو زندہ رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے زندگی کو انتخاب کیا ہے اپنے پورے اختیار کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی، میں نے لیا جب علی کا نام جلال سے، میں نے جب علی کا نام لیا جب جمال سے، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ نعرہ حیدری، حیدری، سلوات۔ گانا محفل لگ رہی ہے، میں خود شاعرہ ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کسی مشاعرے میں بیٹھی ہوں۔ اب آپ سنیے، میرے لفظوں میں سنیے کہ میں نے اپنے مولا کے خد و خال کو کس طرح بیان کیا ہے۔ زلفیں ہے کہ ہے پی رگی ہے شک کا ازالہ، ماتھے کی قسم وجد میں ہے کن کا حوالہ، آنکھیں ہے کہ والفجر کی کرنوں کا اجالا، ہے عرق تیرا کوثر و تسلیم کا پانی، ہے چاند تیرے جلوائے روشن کی نشانی، ہر آنکھ تیرے اشک میں اشکوں کی کہانی، اور پوری سیاہ جس سے طلوع ہے رخ انور، گویا کہ شب قدر سے نکلا ہے سویرا۔ پر ایمان رکھنے والے ہم مہدی کے مومن، جس طرح حجت آخر کائنات کا نقطہ عروج، ہر امام مبین جن کے ذکر پر کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھکاتا رہا، وہ حجت آخر جس کے بارے میں 300 احادیث سنی اور شیعہ کتابوں میں مرقوم، جہاں بار بار کائنات کا سردار بتاتا ہے کہ میری دنیا کا ان الدین عند اللہ الاسلام کا مفسر انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ تمام فخر کرتے ہیں جس حجت آخر پر، شکر ہے خدا کا ہم اس حجت آخر کے امتی ہیں، ہم اس کے عہد میں زندہ ہیں، اس لیے ہماری عزت، ہمارا منصب، ہمارا مقام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ ہم اس وقت 3 غائب پر ایمان رکھنے والے مومن ہیں، خدا پر ایمان غائب کا ایمان، رسالت پر ایمان غائب کا ایمان، امامت پر ایمان غائب کا ایمان۔ ارے محبتیں تبھی امتحانوں میں کامیاب ہوتی ہے جب بے قراری حد سے بڑھ جائے، جب دل منقلب ہو جائے، اسے عشق کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ ہمیشہ محبوب جب نظروں سے دور ہوتا ہے، ہم شاید یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جدائی ہمیشہ عشق کی بنیادوں کو مضبوط کیا کرتی ہے۔ تمہارا عشق دوری مانگتا ہے، یہ دوریاں عشق کو بڑھایا کرتی ہے۔ ہمارا امام ہم سے دور ہے، ہمارے دل منقلب ہو کر اور مومن ہو رہے ہیں، اور مومن ہو رہے ہیں، اور زیادہ مومن ہو رہے ہیں۔ جو مومن ہے ان کی بات کر رہی ہوں۔ عقیدہ غیبت سب سے عظیم ترین عقیدہ، خدا کے پسندیدہ ترین بندوں کی سب سے بڑی نشانی جسے وہ پسند کرتا ہے، اور یہ ایسا عہد ہے جس میں ہم تمام خدا
ताला के दिए हुई तमाम नेमतों को गायब में पूछ रहे हैं। और याद रखिएगा, अजीब मकाम पे हम खड़े हैं, खुद को हकीर मत समझिए। हम कायनात के सबसे अजीम तरीन दौर से गुजर रहे हैं। शुक्र है उस खुदा का, खुदा करे हम उस इम्तिहान में भी कामयाब हो, हम बनी इस्राइल के अंबिया से सबकत ले जाने में कामयाब हो जाए। दो अकीदे जो खुदा ने गायब पे रखे, एक खुद खुदा और एक हुज्जत आखिर। ये दो अकीदे हैं, अव्वल व आखिर। अव्वल अकीदा तौहीद, आखिर अकीदा हुज्जत आखिर, दोनों गायब के अकीदे हैं। और खुदा की कसम ये अकीदे ऐसे अकीदे हैं कि खुदा ने इंसान की फितरत में रख दिए, फितरत में मौजूद है ये दोनों अकीदे। कायनात का हर इंसान अल्लाह को भी मानता है, मेहदी को भी मानता है। जो कुछ जज्बाती जुमला नहीं है। हर मजहब की किताब को पढ़ा गया, हर मजहब की किताब में एक वईद जरूर मिली किसी मंसूर के आने की, किसी दस्ते रास्तीन के आने की, किसी अमीर आजम के आने की, किसी हादी आजम के आने की। हर मजहब हमेशा फितरत पर हुआ करता है। कायनात के सारे मज़ाहिब की किताबों को खोलिए, हर जगह दो अकीदे हर जगह मौजूद मिलेंगे जो इस बात पर दलालत करते हैं कि खुदा ने ये अकीदे इंसान की फितरत में बिठा दिए। हमने किताबों से कुछ चीजें जमा की। हिंदुओं की किताब है किताब बीज, उनकी किताब मुकद्दस है, जिसको वो पढ़ते हैं, जिसको पूजा करते वक्त जिसकी तिलावत करते हैं, उसमें मौजूद है कि जब कयामत के करीब निजाम आलम खराब हो जाएगा तो एक मंसूर आएगा। हमने कह रहे, हिंदू कह रहे हैं, अपनी किताब में लिखा है, किताब मुकद्दस किताब बीज में लिखा है कि मंसूर आएगा जो अब तमाम कायनात के लोगों को एक दीन पर इकट्ठा कर लेगा। सुनते जाइए कि खुदा ने कैसे फितरत, इंसान की फितरत में बिठाया है ये अकीदा। हर आदमी इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है, फिर वो मजूसी काफिर और मुनाफिक बनता है। अब ये आप पर खुदा ने ये भी इख्तियार दे दिया कि सब कुछ दे के भेज रहा हूँ, अब इख्तियार देता हूँ, चाहे तो मर जा फना की मौत, चाहे बका की जिंदगी को हासिल कर ले। फितरत में रखा है, लिखा है कि एक दिन पर इकट्ठा करेगा। अब बुद्ध मत बहुत बड़ा मजहब है, आप जानते हैं, बहुत कसीर तादाद है बुद्ध मत को मानने वालों की। उनकी किताब है किताब दादलिक, उसमें लिखा है कि कयामत के करीब जब रियाकार परहेजगार रियाकार हो जाएंगे, खाइन रियाकार परहेजगार रियाकारों में तब्दील हो जाएंगे और खयानतकार लोग पैदा होने लगेंगे, तो खुदा एक अमीर आजम का ज़हूर करेगा जो सितारों से सूरज तक दुनिया को मुसख्खर कर देगा। देखते जाइए, अपने मौला के अलाइन को भी देखिए और साथ साथ मिलाते जाइए कि खुदा ने किस तरह फितरतों में रख दिया है मेरे मौला का। तभी तो किताबों में है ना कि मौला जब आएंगे तो हर आदमी अपनी किताब को उठाए तो मौला के अलम के नीचे आ जाएगा कि ये वही, ये हादी आजम है, ये अमीर आजम है, ये मंसूर है। किताब दानियाल मुकद्दस नबी के मानने वालों की किताब में लिखा है कि कयामत के करीब एक हादी आजम ज़हूर करेगा जो कब्रों से मुर्दों को जिंदा करेगा। किताब तौरात में है, किताब तौरात में ये रेफरेंस दे रही हूँ आपको, छोटे छोटे रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको मालूम हो कि हर मजहब में अकीदा महदी अकीदा तौहीद की तरह मौजूद है। तौहीद भी तो हर जगह है ना। अगर हिंदू है तो मूर्ति को इसलिए पूछते हैं कि खुदा का जलवा है। अब उनकी अपनी किस्मत कि उन्होंने किनको जलवा बनाया, हमने वजहुल्लाह को जलवा बनाकर खुदा तक पहुंचे। वो मूर्तियों के जरिए खुदा तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ है। तो हर जगह पे खुदा का तसव्वुर मौजूद है। दूसरा अकीदा महदी मौजूद है। अजीम तरीन दो अकीदे किताब तौरात में है कि जब दुनिया सरकशी और तलवार जनी पर आमादा हो जाएगी, एक हादी आजम हादी इस कायनात में आएगा जो अपनी तलवार से सरकशी का खात्मा करेगा। किताब इंजील ईसाई जिसको मानते हैं उसका रेफरेंस है, उसमें ईसा ने अपने हवारियों से कहा मेरी बात गौर से सुनो, अनकरीब फर्जंद आदम कुर्सी अजमत पर जलवा अफरोज होने वाला है जिसके 12 बेटे होंगे और उसका आखिरी बेटा कयामत के करीब अदल इलाही को कायम करेगा। हर मज़हब अकीदा महदी पर कायम है। दरमियान में जो कुछ है खुदा से शुरू होता है, हर मज़हब महदी पर खत्म होता है। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तलवार।
औकात है। मानने वाले सब है, जानने वाले सब नहीं है। मानने वाला तो इमाम शाफई भी है जो कहता है अलीयुल हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नारे वल जन्ना वसीय मुस्तफा हक्का इमाम अल इंस वल जिन्ना। अहले सुन्नत का इमाम कहता है, जिसको खुद बनाया गया इमाम, वो बताता है कि मुझे तुमने बनाया है, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अली कौन सा इमाम है। अलीयुल हुब्बुहु जुन्ना, अली एक ढाल की तरह है। कसीमुन नार वल जन्ना, जो जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला है। जो अली के नाम से भागते हैं, हैदर नाम हो तो पीछे हट जाते हैं कि शायद शिया है, कसरे अली सामने आ जाए तो मुंह को मोड़ लेते हैं। जहां से गुजरे मालूम हो किसी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीयुल्लाह, फौरन मुंह को मोड़ लिया, रुख फेर लिया। रुख फेरने की आदत इतनी सख्त हो चुकी है, इतनी ताकत पकड़ चुकी है। मेरा सवाल ये है कि जब कसीमुन नारे वल जन्ना के हुजूर पहुंचोगे, जब जन्नत पर तख्तिए अली लिखी होगी, उस वक्त किधर जाओगे? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न आया तो किधर जाओगे? पर्दे में वहाँ आवाज तेरी कौसैन पे जबकि रसूल गए, थी पर्दे में वहाँ आवाज तेरी कौसैन पे जबकि रसूल गए। तनवीर हिदायत देखते ही शाफई भी बेचारे भूल गए। तनवीर हिदायत देखते ही शाफई भी बेचारे भूल गए। खामोश नुसैरी रह न सका, खामोश नुसैरी रह न सका, पर जब्त से हमने काम लिया। या मौला अली शियों ने तेरे मनकुल्ता का दामन थाम लिया। मालिक की रज़ाएं झूम उठी जब तेरा किसी ने नाम लिया। नारे हैदरी या मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल खुशहाली, मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल खुशहाली। नारा हैदरी हैदरी जय सलमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपने मेराज की बात की, बार बार अर्श पे बुलवाता रहा अपना हबीब। हिज्र वो गम जो खुदा से भी उठाया न गया। उसी हिज्र के मरीज हम भी हैं। खुदा हमारी तरफ भी देखे, हम पर भी नजरे करम करे। हिज्र वो गम जो खुदा से भी उठाया न गया। तो समझ मजे की बात यह है कि हम उस इमाम को मानने वाले हैं जिसका अकीदा फितरतों में मौजूद है। हम उस अकीदे को मानने वाले नहीं हैं, हम उस अकीदे के मुबल्लिग हैं, हम उस अकीदे को बयान करने वाले हैं। सामीन, हम हुसैनी हैं, अव्वलन हुसैनी हैं। हुसैन ने क्या किया? अपना सब कुछ खुदा के हुजूर पेश कर दिया, और खुदा ने अपनी मर्जी हुसैन के ताबे कर दी। सब कुछ दे दिया था हुसैन ने, हर इम्तिहान दिया हुसैन ने। कायनात में जितने उलिल अज़्म पैगंबर गुजरे हैं, जितने मशहूर इम्तिहान आते उलिल अज़्म पैगंबरान कराम है। कुरान में देखिए, जो जो इम्तिहान किसी एक नबी पर एक वक्त में उतरा, वो तमाम के तमाम इम्तिहानात जमा होकर एक वक्त में मेरे मौला हुसैन पे उतरे हैं। अजीब बात है, कभी आपने गौर नहीं किया होगा। हजरत याकूब का इम्तिहान, जवान बेटे से जुदाई का इम्तिहान, हजरत इब्राहिम का इम्तिहान, हजरत मूसा का इम्तिहान। कसरत लश्कर को देखकर अपनी किल्लत पर आजिज हो गए, कहा खुदा तू मदद फरमा। खुदा ने फिरौन के लश्कर को बेशक खर्च कर दिया, मगर उस कर्ज को चुकाया है हुसैन ने। अपनी किल्लत पर आजिज नहीं हुआ हुसैन, बल्कि फख्र करता रहा है अपने बहादुर पे, शुक्र करता रहा है खुदा का कि शुक्र है परवरदिगार, तूने मुझे वो सहाबी दिए जो मेरे नाना को भी मयस्सर नहीं आए।
موسیٰ کے रियायती नंबरों का कर्ज अदा किया है हुसैन ने। हजरत इब्राहिम ने बेटे को कुर्बान किया, मगर किताबों में लिखा है कि आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ कांप रहे हैं, मगर उस कर्ज को चुकाया है हुसैन ने अकबर के सीने से। और आजम पे कज़ा ही वो तस्लीमन ले अमरे की तरह बच्ची का फल भेजा है। हर इम्तिहान को चुकाया है हुसैन ने, हर नबी का इम्तिहान, बीमारी का इम्तिहान, प्यास का इम्तिहान, बेटे से जुदाई का इम्तिहान, तर्के वतन का इम्तिहान, गुर्बत का इम्तिहान, गरीबुल वतनी का इम्तिहान, अपनी जात का इम्तिहान, अपनी गैरत का इम्तिहान, तमाम इम्तिहान एक वक्त में दस्ते हुसैन पर आए। शायद कतार अंदर कतार 1,24,000 पैगंबरों ने मिलकर दुरूद भेजा होगा हुसैन पर। क्या आजमत है उस इम्तिहान की, तमाम इम्तिहानों में पास होने वाला। खुदा भी मोहसिन है, किसी का एहसान अपने पास रखता नहीं है। हुसैन ने सब कुछ दिया, खुदा ने कायनात की हर चीज हुसैन की बादशाही में दे दी। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। और उसके बाद फिर खुदा ने एक और कर्ज चुकाया है कि हुसैन तूने हर नबी के हर इम्तिहान का कर्ज अदा किया। मैं खुदा तुझसे वादा करता हूँ कि जब मैं तेरे बेटे को मुंतखबे खूने हुसैन बनाकर भेजूंगा तो जितने मौजिज़े मैंने अंबिया के हाथों पे रखे वो सारे मौजिज़े तेरे बेटे के दस्ते कुदरत पे होंगे। ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है, तमाम अंबिया के मौजिज़े मेरे मौला के पास मौजूद है। और मौजिज़ों की हैसियत बदल चुकी है। जिस तरह अंबिया रियायती नंबरों से पास होते रहे, हुसैन ने सबका कर्ज अदा किया, ऐसे ही खुदा ने जितने मौजिज़े अंबिया को दिए उनको उरूज देकर मौला को अता करेगा। नूर को लंबी उम्र अता की थी। मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं है किसी से अदावत हुसैन की। सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। बाजार की भीड़ से कह दो कि चुप रहे, बाजार की भीड़ से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। नारा हैदरी हैदरी सलाम सलवान। आसान है हुसैन, सच की किताब फिक्र का कुरान है हुसैन। तो मोजिज़ात आप थक गए हैं तो मैं मसाइब की तरफ बढ़ती हूँ। अगर मौला के कुछ मुशाबिहात सुनना चाहते हैं तो हासिल हूँ, तो ज़हमतें देना नहीं चाहती, मगर अब ये वक्त है कि हम अपने मिंबरों से अपने मौला से हिजर का इजहार करें, अपने मौला के मनाक़िब बयान करें, अपने मौला को जल्द बुलाएं। अगर दिल में हुसैन की तड़प है, हुसैनियत का इंतकाम लेना है, हुसैन अपने मौला के खून का इंतकाम लेना है, तो आप सबको अपने मौला के साथ तमस्सुक रखना होगा। वो सारे मौजिज़े, नूह को लंबी उम्र अता की, लंबी उम्र अता की, वो मौजिज़ा अल्लाह ने मेहदी को अता किया। 1400 साल से मेहदी जिंदा है। हजरत ईसा को मुर्दों को जिंदा करने पर मौजिज़ा अता किया था। 70 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ा करते थे ईसा, मगर यही मौजिज़ा जब दस्ते पिसरे हुसैन पे आएगा तो वहां गड़े मुर्दे नहीं उखड़ेंगे, किसी कब्र से अबू ज़र गफ़ारी को जिंदा किया जाएगा, किसी कब्र से सुलेमान फारसी खड़े होंगे, किसी कब्र से आप और किसी कब्र से मैं। गड़े मुर्दे नबी ने उखाड़े, मगर हुसैन का बेटा किनको जिंदा करने वाला है? जिन्होंने जिंदगी से जिंदगी को खरीद लिया, जिन्होंने जिंदगी से जिंदगी को कशीद किया। जिंदगी देगा, कैसी जिंदगी होगी? मुर्दों को नहीं, नींद से बूज़र को जगा दे, असहाबे कहफ से किसी वादी से बुला ले, गहवारे में ईसा की तरह हक की सदा दे। क्या मुशाबिहाते मौजिज़ाते अंबिया दस्ते कुदरत मेहदी बनाते ही क्या अजमत बदल जाती है उस मौजिज़े की। हजरत ईसा के बाद हजरत मूसा का मौजिज़ा देखिए, गैबत में रहे, मेरे मौला की गैबत उससे बहुत बढ़ चुकी है। गैबत में रहे, हालात खराब हुए, कौम के बछड़े को खुदा बनाया गया, दोबारा आकर उनकी इस्लाह की, मेरे मौला भी उसी सुन्नत पे अमल करेंगे। हजरत सुलेमान
پوری کائنات پر بادشاہی تھی سلیمان کی. خدا نے یہ معجزہ سلیمان کو دیا تھا مگر سلیمان نبی ہے, صرف 200 سال کا معجزہ دیا گیا. یہاں پر جب یہی معجزہ دست مہدی بیچ رہے گا تو نہ صرف کائنات کی ہر چیز پر شہنشاہی ہوگی. یہ معجزے پہلے خدا دکھا چکا ہے مگر کم مقدار میں, کم توانائی کے ساتھ, کم اصرار کے ساتھ. مگر جب مہدی کے ہاتھ پہ آئے گا, خدا کی قسم پوری کائنات پہ بادشاہی ہے. اور قیامت تک کے لیے خدا نے حسین کے بیٹے کو بادشاہی کا اختیار دے دیا ہے. سارے معجزوں کو گنوائیے, آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو میں بتاتی ہوں کہ کون سا معجزہ میرے مولا کے پاس آ کر کتنی بڑی شکل میں تبدیل ہو جائے گا. حضرت خضر معجزہ ہے, جہاں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بجر زمین آباد ہو جاتی ہے. یہی معجزہ امام زمانہ کے ساتھ ہے مگر میرا امام زمین کے سینے پر قدم رکھے گا, پوری زمین اپنے خزانے اگل دے گی. رسول عربی کی معراج, پہلی معراج رسول عربی کی معراج, دوسری دوش پیغمبر پہ وسیع کی معراج, دوسری دوش پیغمبر پہ وسیع کی معراج, تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی, تیسری وہ کہ جو ہر روز ہوا کرتی تھی, دوش احمد پہ حسین ابن علی کی معراج. کا معجزہ بام عروج پر ہوگا آپ کے امام کے ہاتھ پر. خدا ساری کائنات سے سارے معجزے, اپنی ساری معجز نمائیاں, اپنے سارے عجائب و غرائب جمع کر کے حجت آخر کے دفتر قدرت پہ رکھے گا. کون سا معجزہ ہے اور کتنے عروج پر ہے یہ آپ بھی دیکھیں گے, یہ میں بھی دیکھوں گی, ہم سب بھی دیکھیں گے. حضرت یوسف بھائیوں کے سامنے آتے تھے, پہچان نہیں سکتے تھے, مولا ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. وہ بھائیوں کو اپنا آنکھوں کو خدا نے ایسا کیا تھا کہ معجزہ تھا کہ بھائی اپنے بھائی کو پہچان نہیں سکتے تھے. یہی معجزہ میرے مولا کے ساتھ بھی ہے مگر خدا کی قسم میرا مولا بھائیوں تک محدود نہیں ہے. پوری کائنات کا ہر مومن میرے مولا کو نہیں دیکھ سکتا مگر میرے مولا اس کی امداد کے لیے دامے دل میں سخنے موجود ہے. حضرت یوسف قید تنہائی میں زندان میں رہے, میرے مولا بھی قید تنہائی میں. سارے معجزے, ہمیں وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک معجزے کو آپ کو بیان کروں اور آپ کے دلوں کی کلیوں کو کھلاتی رہوں, وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. میں یہیں سے اپنے بیان کو دوسری طرف موڑتی ہوں. سارے معجزے اس کے ہاتھ پہ رکھے گئے ہیں جو منتخب خون حسین ہے. یہ بڑا مقصد ہے میرے مولا کا. اور یہ منتقمی انتقام صرف اس شمر یا اس ابن زیاد سے نہیں ہوگا. اعلیٰ ابن زیاد زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں, اعلیٰ سفیانہ و اعلیٰ مروانہ, یہ ساری آج جو اس وقت موجود ہے سب کو مولا آ کر تحقیق کریں گے. منتقم خون حسین, حسین ہمارا مولا, ہمارے دلوں کا آقا, ہمارے مقدروں کا مولا, ہماری زبانوں کی آواز, ہماری آنکھوں کی روشنی, ہمارے دلوں کی دھڑکن. ہر کسی مولا کو رونے کے لیے بہن خبر پہ پہنچی ہوئی ہے. مومنات, میں چشمے تصور سے محسوس کر سکتی ہوں. زندانی پہنچ چکے ہیں کربلا میں. ہم نے سنا تھا کہ جب زندانیوں کو قید سے آزادی ملے سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنوں سے جا کر ملے, اپنوں سے ملاقات ہو. یہ زندانیوں کا قافلہ پچھلی 2 راتوں سے مسلسل سفر مگر صرف آہیں اور سسکیاں ہیں. کبھی کبھی کسی بیوی کی آواز آتی ہے, ہائے میرا, کبھی کسی کونے سے کسی عرص کی پشت سے آواز آتی ہے, ہائے میرا, کسی پشت سے آواز آتی ہے, ہائے میرا اکبر. یہ زندانی اپنوں سے ملنے نہیں جائے, خبروں پر رونے جائے. اور آج کا دن سارا میرے چشمے تصور سے بیوی نے 3
دن گزارے ہیں چیلم امام حسین کے سلسلے میں قبر حسین پر قبر پر بیٹھ کر بہن نے اپنے بھائی سے ساری باتیں کی. میں جشن تصور سے سننا چاہتی ہوں کہ میری بیوی نے کہا ہوگا بھیا حسین سر تو تمہارا میرے ساتھ ساتھ تھا مگر میں نے دیکھا کئی دفعہ تم نے آنکھیں بند کر دی. جب میری چادر اتری جب سکینہ زمین پہ گری تم تو آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے حسین مگر تم مجھے امین بنا کے گیا تھا بھیا. یاد رکھنا میں نے اپنی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی. یہ خبر پر بھائی کی بہن سے باتیں ہیں یہ باتیں سنا رہی ہوں کہ زینب کیا کہہ رہی ہے بھیا سے. بھیا خیانت نہیں کی بے شک تیری لاڈلی جسے تو مجھے امانت دے کر گیا تھا 2 مرتبہ جنگل میں گری ہے روتی ہوئی سسکتی ہوئی مگر خدا کی قسم تیری بہن نے خیانت نہیں کی. خود کو میں نے بھی زمین پہ گرایا ہے. بھائی تمہیں معلوم ہے میرے ہاتھ پسے گردن تھے ہاتھ نہ ہو تو چہرے کا دفاع نہیں ہو سکتا. بھیا جب سے سکینہ گری ہے تیری نشانی گری ہے مجھ زینب نے خود کو زمین پہ گرایا ہے. بھیا تمہیں تو سب معلوم ہے. پھر ہم زندان شام میں آ گئے. زندان شام میں تیری شہزادی تھی اندھیرا تھا تنہائی تھی. بھیا تمہیں معلوم ہے تیری بیٹی کس حال میں تھی. بھیا میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں وہ بہن سناؤں جو سکینہ اندھیرے زندان میں کیا کرتی تھی. بہت روئی ہے تیری بیٹی بھیا میں چپ نہیں کروا سکتی تھی میں مجبور تھی. زندان الگ تھا تیری بیٹی کا روتی رہتی تھی میرے دل کو جلاتی رہتی تھی. خدا کی قسم بھیا میرا جگر کھول کے دیکھو کتنے تو خبر سکینہ کے پہن گئے جو راتوں کو سکینہ دیا کرتی تھی اور میں بھوکی طرف طرف کے رویا کرتی تھی. بھیا میں مجبور تھی. بھیا تیری بچی 3 دن زندان میں روتی رہی تجھے پکارتی رہی. بھیا آئے بھی تو کیسے آئے کہ بچی کو ساتھ لے گئے. بھیا شکر کرتی ہوں کہ ساتھ لے گئے تھے. سکھ کی نیند سو گئی سکینہ اگر میں ساتھ لائی ہوتی سکینہ تیری قبر پہ لیٹتی تو دیکھتا کہ تیری بچی کیسی ہے. خدا کی قسم بھیا ساری زندگی قبر پہ کڑپتے. شکر ہے سکینہ سو گئی. یہ بیوی کی باتیں ہوگی اپنے بھائی سے. خبر پر جب بہنیں آیا کرتی ہے نا تو بھائیوں سے اپنے دکھ بیان کیا. بھیا تیری بچی مر گئی تھی تیرے عشق میں مر گئی تھی. بچہ اگر کفن نہیں ملا تو کیا ہوا اگر مل بھی جاتا تو بھیا تیری شہزادی کے جسم سے قریب جدا نہیں ہو سکتا تھا. تیری شہزادی کے جسم پر زخم اتنے سوکھ چکے تھے کہ اگر میں وہ قمیض اتارتی اگر اتر سکتا خدا کی قسم سجاد کے حوالے نہیں دیا. قمیض اترتا نہیں تھا اتارتی تو لوٹا لہو خراب ہو جاتا. ارے ساری زندگی لہو بہتا رہا کبھی رخسار سے کبھی کانوں سے کبھی باہوں سے. ارے میں دکھیاری کیسے سکینہ کا قمیض جدا بھیا سو گئی میری بیٹی. شکر ہے سو گئی ورنہ میرا کلیجہ کباب ہو چکا ہوتا. بھیا تیری بیٹی تو سو گئی پانی کو ترستی رہی. تمہیں پتا ہے نا بھیا 3 دن پہلے بھی ابا کو پکڑ پکڑ کے پانی مانگتی رہی تھی. تم چلا گیا تھا مگر سکینہ کو پانی نہیں ملا تھا. اور زندان میں بھی تیرا بیٹا سچاپ سے سکتا رہا. کسی نے اتنا پانی نہیں دیا کہ تیری بچی کے گالوں پر جو آنسوؤں کے نشان تھے آنسوؤں کے نشان تھے وہ مٹا دیتا سچاپ. اتنا پانی بھی نہ ملا بھیا. لیکن یاد رکھنا میں کوبا کی عورتوں شام کی عورتوں سے کہہ کر آئی ہوں وعدہ لے کر آئی ہوں یہ ایک امانت جو میں زندان میں دفنا کے جا رہی ہوں
اس کی قبر پر بے شمار پانی چھڑکنا، روزانہ پانی چھڑکنے آنا، پانی دیتے رہنا قبر کو، اور اس قبر پر چراغ جلاتے رہنا۔ اندھیرے میں روتی ہوئی گئی ہے میری ننھی یتیمہ، اب قبر کے اندھیرے میں ہے، کوشش کرنا کہ روز چراغ جلاتے رہو۔ بھیا اپنی بہن کو علی نہ سمجھنا، تم مجھے امانت دی تھی نا حسین، اب بے شک سکینہ کو صلح کرائی ہوں، اکیلا چھوڑ آئی ہوں، شکر کرو بھیا کے رباب ساتھ آ گئی ہے۔ نہیں آتی تھی رباب، کہتی تم میری بچی پہلے بھی اکیلی، اب قبر میں بھی اکیلی، آپ سب جائے میں اس قبر کی مجاہدی کروں گی۔ بے شک امتحان میں تو ساتھ نہیں دے سکی، مگر قبر میں بیٹھ کے سکینہ کو کم کیا ضرور۔ بھیا تمہیں پتا ہے میں نے سجاد کو کہا تھا کہ بیٹا اپنی امامت کی حکم دو، رباب کو حکم امامت ملا، بی بی رباب آ گئی، آج تیری قبر پہ جو رباب بیٹھی ہے نا اسے سجاد لایا ہے۔ یہ ایسی ماں ہے جو ایک قبر چھوڑ کے دوسری قبر پہ آئی ہے۔ اس ماں کا امتحان سوچیے جو ایک قبر کو چھوڑ کر، کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے بچے کی قبر کو چھوڑنا، ایک بچے کی قبر کو چھوڑا دوسرے بچے کی قبر پہ گئی۔ بھیا رباب کو لے آئی ہوں، خدا کی قسم سکینہ اکیلی سوئی ضرور ہے، مگر میں محنت کی امین باپ کی بیٹی ہوں، دیکھنا پہنچوں گی شام، دفنوں گی شام میں سکینہ کے ساتھ۔ جناب سجاد بتاتے ہیں کہ جب میری یتیمہ بہن کو ہم دفن کرنے لگے، میری یتیمہ بہن کے جسم کا کوئی حصہ بھی زخم سے خالی نہیں تھا، پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ خدا کی قسم پھوپھی بھی اتنی مصیبتیں سہ کر سکینہ کے پاس آئی ہے۔ جناب فضہ کی روایت پڑھی ہے، بی بی کہتی ہے جب میں نے زینب کو غسل دینا چاہا